السلام علیکم سامعین کرام۔ ہر ملک، ہر خطے میں علاقائی ادب، قومی ادب اور عالمی ادب کا تذکرہ ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں۔ تو یہ عالمی ادب کیا ہے؟ اس پر لاہور کے جناب ناصر عباس نیئر نے ایک بہت خوبصورت انداز سے اس کی تشریح کی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ عالمی ادب کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں اور کس طرح انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عالمی ادب در حقیقت عالم کا ادب ہے، یعنی کسی بھی ملک کا جو ادب ہے وہ عالمی ادب ہی شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان میں رہتے ہوئے انگلستان کے شیکسپیئر کو پڑھیں گے تو وہ عالمی ادب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی لندن یا امریکہ یا کسی بھی اور ملک میں بیٹھ کر پاکستان کے اردو ادب پڑھتا ہے، چاہے وہ غالب کی شاعری ہے یا فیض کی شاعری ہے یا اشفاق احمد صاحب کو پڑھتے ہیں یا دیگر مصنفوں کو پڑھتے ہیں، یا جو ہمارا علاقائی ادب ہے جس میں سرائکی ادب ہے، پنجابی ادب ہے، سندھی ادب ہے، بلوچی ادب ہے اور دیگر جو ادب ہیں، ان کو اگر کوئی باہر کے ملک میں بیٹھ کے پڑھے گا وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ عالمی ادب پڑھ رہا ہے۔ اور یہی بات جناب ناصر عباس نیئر کے اس مضمون سے ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے۔ تو میں کچھ مضمون ان کا آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عالمی ادب کی اصطلاح کثرت سے استعمال ہوتی ہے، مگر یہ کم ہی غور کیا جاتا ہے کہ عالمی ادب ہے کیا؟ کیا اس عالم کی سب یعنی کہ 7000 سے زائد زبانوں کا پورا یا منتخب ادب عالمی کہلاتا ہے یا منتخب زبانوں کا ادب؟ کیا دنیا میں کوئی شخص ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے دنیا کی سب زبانوں کا ادب پڑھا ہے، اسے سمجھا ہے، اس کی تحسین کی صلاحیت حاصل کی ہے، یا پھر وہ ان سب زبانوں کے ادبوں کی کسی مشترکہ روح یا شعریات کی بابت کچھ رائے دینے کے قابل ہوا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو جسے عالمی ادب کہا جاتا ہے وہ عالم کی منتخب زبانوں کا ادب ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کن زبانوں، کن ملکوں، قوموں کا ادب عالمی کہلاتا ہے؟ یعنی کہ کون سا ملک ہے، کون سی قوم ہے اور کون سی دنیا کی وہ زبان ہے جس میں لکھا گیا ادب عالمی ادب کہلاتا ہے؟ اور یہ کہ کون عالمی ادب کی فہرست مرتب کرتا ہے؟ معیارات طے کرنے کا حق یا جواز اسے کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ خود عالمی ادب کی اصطلاح کب اور کیوں استعمال ہونا شروع ہوئی؟ ان سوالوں کے پیش نظر یا پس منظر میں رکھے بغیر عالمی ادب سے متعلق کوئی رائے کیسی بامعنی ہو سکتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے، عالمی ادب کا تصور 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا پرشکوہ ستون امپائر ہے۔ امپائر میں عظمت ہے، وسعت ہے اور بعید ترین خطوں پر سیاسی و ثقافتی حکمرانی شامل ہے۔ امپائر اپنے سیاسی اختیار ہی کو نہیں، اپنے فنون کو بھی بعید ترین خطوں تک پہنچاتی ہے۔ وہ سیاسی ہی نہیں، ثقافتی غلبہ بھی چاہتی ہے۔ سامعین کرام، اس سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، اولین روز سے ان کی کوشش ہے کہ ان کا جو ادب ہے، ان کی جو ثقافت ہے اور جو آرٹ ہے وہ تمام دنیا سے افضل رہے، اور وہ اس کو افضل بنانے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کے جو پبلشنگ ہاؤس ہیں، جو پبلشر ہیں، جو اخبارات ہیں اور دیگر میڈیا ہے، وہ اسے پروموٹ کرنے میں اپنے تمام وسائل کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور یوں وہ حق بجانب ہے کہ وہی تعین کریں گے کس ملک کے
کس زبان کو، کس خطے کے کس لکھاری کو ادب کا جو بڑا پرائز ہے، نوبل پرائز، وہ دیا جائے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ادب کے جتنے بھی پرائز ہیں وہ انہی ممالک یعنی کہ بڑے ممالک کے جو شاعر ادیب لکھنے والے ہیں انہیں ہی دیا جائے، چاہے ان کا ڈکشن طاقتور ہو یا نہ ہو، وہ چاہے تو جسے ادب کا نوبل پرائز دے سکتے ہیں۔ اب ناصر عباس نیئر صاحب بھی یہی بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اتفاق نہیں کہ ہر سلطنت کے قیام کے ساتھ ادیب، شاعر، علماء، دانشور، صوفی، مشنری، معمار، خطاط محکوم خطوں میں پہنچتے ہیں۔ اول یہیں سے عالمیت، افاقیت کے تصورات پیدا ہونا شروع ہوئے۔ عالمی ادب کا تصور بھی سلطنت کے ساتھ پھیلا۔ رومن، بازنطین، چینی، عباسی، عثمانی، مغل، برطانوی، فرانسیسی، ہسپانوی، روسی سلطنتوں کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ سرد جنگ کے زمانے میں امریکی ادب تیسری دنیا میں پہنچا۔ یوں عالمی ادب کے تصور کی ابتدائی تشکیل میں امپائر اپنے بیشتر سیاسی، اقداری، جمالیاتی عناصر کے ساتھ شامل ہے۔ تاہم 20ویں صدی میں جس ادب کو عالمی کہا گیا وہ ایک دوسری قسم کے امپائر پر منحصر ہے۔ اسے آپ طاقتور ملکوں کے بڑے پبلشنگ ہاؤس، کہیں بڑے اخبارات، بکر پرائز اور نوبل انعام کے ادارے کہیں، وہ امپائر ہی کا کام کرتے ہیں۔ یہ سب بہت نفیس اور پیشہ ورانہ طریقے سے ہوتا ہے۔ عالمی ادب کے تصور کا دوسرا جو ستون ہے وہ ہے ترجمہ۔ ہومر، ورجل، شیکسپیئر، ملٹن، دانتے سے کالی داس، رومی، غالب تک اور دستویفسکی، ٹالسٹائی، کافکا، بورخیس اور مارکیز، میلان کنڈیرا تک کا عالمی سمجھا جانا مکمل نہیں، بڑی حد تک ترجمے پر منحصر ہے۔ ایک بنیادی سوال پر غور کیجئے، کیا ان میں سے کسی بھی ادیب کو خود اس کے ہم وطن و ہم زبان اسے عالمی سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ جو میرا ذاتی جواب ہوگا وہ ہوگا نہیں۔ بات وہی آ گئی کہ اگر امریکہ میں کوئی شخص پاکستان کا کسی بھی علاقائی قومی ادب کو پڑھتا ہے تو ہمارا وہ عالمی ادب ہی کہلائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی امریکی یا یورپی یا رشین، جرمن اپنے کسی آتھر کی بک پڑھتے ہیں تو وہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ہم عالمی ادب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور یہی بات ناصر عباس نیئر صاحب نے اپنے اس مضمون میں بہت خوبصورت انداز سے اس کی تشریح کی ہے۔ اسی طرح کیا شیکسپیئر انگریزی میں، غالب اردو میں، رومی فارسی میں، دستویفسکی روسی میں، وارث شاہ پنجابی میں، شاہ لطیف سندھی میں عالمی احساس کے تحت پڑھے جاتے ہیں؟ یہ سوال نشان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے عالمی ہونے کا احساس بنیادی نہیں، اضافی ہے۔ ادب اپنے گھر وطن سے باہر ہی عالمی ادب کہلاتا ہے۔ یہ اس مضمون کی مین جو پنچ لائن آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ادب اپنے گھر، اپنے وطن سے باہر ہی عالمی کہلاتا ہے۔ مجموعی طور پر آج بھی جسے عالمی ادب کہا جاتا ہے اس میں سب سے اہم عنصر امپائر کا ہے، یعنی کہ بڑے ممالک جو دولت اور جاہ و جلال، شان و شوکت رکھتے ہیں، جن کے پاس بے دریغ سرمایہ ہے، وسائل ہیں، وہ امپائر تعین کرتے ہیں کہ بڑا ادب کون سا ہے اور کس شاعر ادیب کو بڑا ادیب، بڑا شاعر مانا جائے۔ یہ امپائر یورپ و امریکہ ہے۔
عالمی ادب کی فہرست میں سب سے زیادہ یورپی و امریکی ادب ہی شامل ہوتا ہے۔ صاف ظاہر ہے ملک ان کے ہیں، دینے والے وہ ہیں اور لینے والے بھی انہی کے اپنے شاعر ادیب ہیں۔ ناصر صاحب یہاں فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جسے ہم عالمی ادب کہتے ہیں وہ اپنی اصل میں عالم کا ادب ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا اس فکرے پر کہ جسے ہم عالمی ادب کہتے ہیں وہ اپنی اصل میں عالم کا ادب ہے۔ جنہیں عالمی ادب کے نمائندے بنا کر پیش کیا جاتا ہے انہیں دیکھیں تو اپنی اصل میں مقامی ہیں۔ زبان، موضوع، اسلوب، ثقافت، کرداروں، جذبات کی ترجمانی کے طریقوں کی روح سے، مناسبت سے یہ درست ہے کہ ادب و آرٹ میں تخلیق، جمال اور انسانی صورتحال کو پیش کرنا مشترکہ عناصر ہیں، مگر انہیں پیش کرنے کے اسالیب یکسر مقامی اور کئی بار شخصی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بھی غلط نہیں کہ عالمی ادب کے نام پر پیش ہونے والا ادب مقامی اور قومی ادب کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آخری بات، ہر زبان میں چند ہی ادیب بڑے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے کہ ہر زبان میں، دنیا کی ہر زبان میں چند ہی بڑے ادیب ہوتے ہیں۔ یونانی، لاطینی، فارسی، عربی، انگریزی، ہسپانوی، فرانسیسی، روسی، جرمن زبانوں کے بڑے ادیب چند ہی ہیں۔ اتنے تو اردو ادب میں بھی ہیں۔ عالمی ادب کو عالم کا ادب سمجھ کر پڑھیں تو اپنے ادب سے مقابلے کی ضرورت پیش آئے گی، نہ کسی احساس کمتری کا سامنا کرنا ہوگا۔ عالم کو عالم رنگ و بو کہا جاتا ہے۔ یہی صورت عالم کی ہزاروں زبانوں کے ادب کی بھی ہے۔ البتہ ہم ناصر عباس نیئر صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ سر آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کو بنے ہوئے 75-76 سال ہو گئے ہیں اور اتنے ہی عرصے کا ہمارا بڑا ایک رچ لٹریچر ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے کسی علاقائی، قومی سطح کے شاعر ادیب لکھنے والے کو دنیا کا جو سب سے بڑا ادبی انعام ہے، پرائز ہے، نوبل پرائز، وہ کیوں نہیں مل سکا؟ ماضی میں ہمارے ہاں بہت عمدہ ادب تخلیق ہوا، اب بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا۔ کیا وجہ ہے کہ جو عالمی ادارے ہیں وہ پاکستان کے ادب کو، اس کے شاعر ادیب کو کسی خاطر میں نہیں لاتے؟ کیا یہ لابی سسٹم کی وجہ سے ہے؟ کیوں نہیں آخر ہمارے شاعر و ادیبوں کو ادب کا بڑا انعام نوبل پرائز کیوں نہیں مل سکتا؟ حتیٰ کہ اس کے بعد جو باقی پرائز ہیں، جیسے ایک رشین نے فیض احمد فیض صاحب کو لینن پرائز دیا، اس کے بعد وہ بھی سو گئے۔ یورپی ممالک میں کسی بھی ملک میں ایک سے ایک ادب کا ایوارڈ دیا جاتا ہے پوری دنیا کے لکھنے والوں کو، لیکن وہاں بھی بدقسمتی سے پاکستان کا نام نہیں ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔